بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کا سبق پڑھیں گے سورہ ماعون۔ سورہ ماعون مکی ہے اور اس کے اندر 6 آیت ہیں۔ یعنی ہم جب بھی صورتوں کے بارے میں پڑھیں تو سورت کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ سورہ ماعون ہے، یہ سورہ مکی ہے ماعون، اور 6 آیات ہیں۔ سورہ ماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو سورہ ماعون کہتے ہیں۔ تو ہم کو صورتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ مکی ہے، مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اصل میں تو جو ہے صورتوں کی 2 اقسام ہیں، ایک سورہ مکی ہوتی ہے، دوسری صورت مدنی ہوتی ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 86 ہے، اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ یہ تو جو ہے جب قرآن کے ہم تفسیر کے تعلق سے مذاکرہ کریں گے اس وقت جو ہے ان باتوں کو سمجھیں گے۔ ابھی تو جو ہے ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو نورانی قاعدے کی تختیوں کے اندر غور کرنا چاہیے، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ جو ہے میں نورانی قاعدے کی ایک ایک تختی کا جو ہے تعارف کروں گا اور جو ہے پڑھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 6 آیات ہیں، جس میں سے ہم پہلی آیت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، یہ ارأیت یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ ارأیت، اس کو جو ہے ہم اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی بھی جو ہے مشق کریں گے۔ ابھی ہماری شروعات ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ بھی کریں۔ کومنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں لکھتے رہا کریں، بتاتے رہا کریں، تاکہ اس سے جو ہے مجھے کچھ پتہ چلے اور میں جو ہے کچھ اچھی باتیں بھی بتاؤں، اور کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو بھی دور کروں۔ ارأیت، ارأیت۔ اب جو اس میں کوئی بھی ایک بھی حرف کھینچا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں کھینچا جائے گا؟ کہ ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 پڑھا تھا کہ جو ہے زبر زیر پیش کوئی بھی حرف پہ آئے گا تو اس حرف کی آواز کو نہیں کھینچی جائے گی۔ اب جب جو ہے زبر زیر پیش آئیں گے تو نہیں کھینچی جائے گی، تو کھینچے کب جائیں گے؟ اگلا یہ سوال ہے۔ تو کھینچے تب جائیں گے جب کسی حرف کے اوپر مثلاً جو ہے اس کے اوپر جو ہے یا تو کھڑا زبر آ جائے، یا کھڑی زیر آ جائے، یا الٹا پیش آ جائے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 3 شکلیں ہیں۔ کھڑا زبر زبر کی جگہ، کھڑی زیر جو ہے کھڑی زیر زیر کی جگہ، الٹا پیش پیش کی جگہ۔ اب ان کے بین مقابل جو ہے 3 حرف اور ہیں، الف، یا اور واو۔ ان کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ ان کی خود کی آواز نہیں ہوتی، لیکن یہ حرف کے ساتھ آگے، یعنی زبر والے حرف کے ساتھ الف آئے گا، اس کی آواز کو بڑھا دے گا۔ جیسے اگر را کے ساتھ الف آ گیا تب را کی آواز جو ہے بڑھ جائے گی، اور جو ہے یا کسی حرف کے ساتھ آ گیا اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گیا تو اس حرف کی آواز کھینچی جائے گی۔ ویسے یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اب یہ یا مد نہیں ہے، بلکہ جو ہے حروف مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش پڑھیں گے۔ تو اس سے آگے ایک تختی ہے، 5 نمبر تختی، اس کو کہتے ہیں حروف لین، اور حروف لین 2 ہیں، یا اور واو۔ یہ ان دونوں سے پہلے جب جو ہے زبر آ جاتا ہے وہ لین کہلاتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے الذی، الذی، جیسے کل میں نے پڑھایا تھا سورہ قریش کے اندر الذی اطعمهم من جوع، وہی کلمہ یہاں آیا الذی، لیکن جب یہ یہاں کوئی ٹھہرنے کی علامت نہیں ہے تو یہ الذی تا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ارأیت ذی، ارأیت الذی۔ اب یہ یہاں یا مد آ گیا۔ اب ان میں سے کوئی ایک بھی حرف نہیں کھینچا جائے گا، نہ یہ لام کھینچا جائے گا، نہ تا کھینچا جائے گا، یہاں تک کہ الف کے آگے یا ہے، لین، یہ بھی کھینچا نہیں جائے گا۔ یا لین کے یہی رولس ہے، یا الف واو لین اور یا لین کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی بھی حرف آئیں گے تو وہ کھینچے نہیں جائیں گے، بلکہ جلدی پڑ جائیں گے۔ ای، اس میں ذرا سا بھی کھینچیں گے نہیں۔ ارأیت الذی، تب زال یا زیر دی، اس یا کا ایک عمل ہو گیا کہ یہ یا یوں کہہ رہی ہے کہ تم زال کی آواز کو کھینچ کے پڑھو، تو یہ ہو گیا ارأیت الذی،
یو. اگلا کلمہ ہے یو، پھر اس کے بعد میں کاف. یو کذ، یو کذ ذی، یو کذ ذی بو، یو کذ ذبو، یو کذ ذبو. ارأیت الذی یکذب. آپ بھی جو ہے قرآن اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں، اور آپ کے بچوں کو بھی اگر قرآن نہیں پڑھنا آ رہا ہے صحیح طریقے سے، اس طریقے سے پڑھائیں جیسے میں پڑھوں آپ کو. ارأیت لا ارأیت الذی، ارأیت الذی یو، ارأیت الذی یکذ، ارأیت الذی یکذی، ارأیت الذی یکذب، ارأیت الذی یکذب. اب اس میں سے تھوڑا سا اجرا کرائیں. اجرا کرانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یا مد سمجھا دیا، اب اس میں ایک تشدید آ گیا، ایک جزم آ گیا، یہاں ایک اور تشدید آ گیا، تو کہ پوری آیت کے اندر جزم کتنے حرفوں پہ ہے؟ 2 حرفوں میں. یا کے اوپر جزم، یا کے اوپر جزم، اس کے علاوہ 2 حرفوں کے اوپر تشدید آ گئی. اب تشدید کے بارے میں یہ پوچھیں گے بھی تشدید جو ہے کس کام کے لیے آئے گا، تو تشدید کا کیا قاعدہ بنے گا؟ تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے حرف سے ملا کے پھر خود اسے. تشدید کی آواز میں جو ہے تھوڑی سختی ہوتی ہے. پھر اگلی بات ہے تشدید کے بارے میں، نون اور میم پہ تشدید آئے تو گناہ ہوگا. یکذب بد، بد یہ با کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ الف ہے، تو اب یہ الف کوئی عمل نہیں کرے گا با کے ساتھ. کیوں؟ عمل اس وقت کرتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہوتا، تو یہ الف پڑھنے کے اندر اب نہیں آئے گا، بس اس کا کوئی عمل نہیں ہے، خالی علم ہے. آگے بھی جو ہے بالدین لکھا ہوا ہے، تو یہاں بھی جو ہے الف اور لام خالی ہے، اور دال کے اوپر تشدید ہے، تو دال با سے ہی ملے گا. بالدی، دال یا زیر دی. یکذب بالدین، یکذب بالدین. یہ ایک آیت ہوگی سورہ ماعون کی. ارأیت الذی یکذب بالدین، ایک آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، جب تک بیچ کے اندر کوئی علامت نہیں آئے کسی بھی قرآن کی آیت کو سانس توڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اگر مثلا سانس ٹوٹ جائے تو وہاں سے جو ہے رک کے آرام سے اطمینان سے رکیں، اور اس کے بعد میں ایک کلمہ واپس لوٹا کے پڑھیں. مثلا یہاں سے لے کے ہم نے یہاں تک پڑھ دیا یکذب، اور ارأیت الذی یکذب، تو اب یہاں سانس توڑ کے آگے یہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یہاں سے لوٹانا چاہیے. ارأیت الذی یکذب، پھر واپس پڑھو یکذب بالدین، اس طریقے سے. ف و فذا، اب یہ الف مد آ گیا، یہ اس دال کے ساتھ یا مد آ گیا، اس دال کے ساتھ الف مد آ گیا. تو یہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، الف ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. یہاں سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یا مد ہوگی، یا مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ نورانی قاعدے کی 4 نمبر تختی کے اندر آپ پڑھیں گے، اور جو ہے ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل میں بھی آپ دیکھیں. فذالی، فذالی کل، فذالک، فذالک لا، فذالک الذی، فذالک الذی، وہی کلمہ آ گیا. ارأیت الذی والا کلمہ اسی میں بھی آ گیا. فذالک الذی، یہاں بھی یا مد ہے، ذال کے ساتھ الف مد ہے، اس ذال کے ساتھ یا مد ہے. فذالک الذی، یا کے اوپر زبر ہے تو کھینچا نہیں جائے گا، یہ یا مد نہیں. یا مد جب ہوتی ہے جب یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو. یا دو، یدو، اگلا حرف ہے عین، یدو، یدو، عین کے اوپر تشدید ہے تو یہ 2 بار پڑھا جائے گا. تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جائے گا. ایک بار پہلا حرف دال ہے، اس سے ملے گا یدو ال، عین لام پیش ال، یدو ال، یدو ال، یا، یدو الیا، یدو الیا، تی، یدو الیتیم، یدو الیتیم. فذلك الذي يدعو اليتيم،
تی، یہ دیکھو تا یا زیر تی تا ہے اور آگے یا مد ہے تو تا کی آواز بھی کھینچی جائے گی. یدعو الیتیم، یہ ہو گئی 2 آیتیں، ایک آیت پھر یہ 2 آیت. فذلك الذي يدعو. عین کا مخرج پہچانے، عین کا مخرج ہے حلق کا بیچ. یدعو الیتیم. آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں. ولا يحز، یہ یا ہے اور یہ ہا ہے، یہ یہاں سے لے کے آپ حرف کو پہچانے تھوڑا سا، یہ ہا ہے اور یہ اگلا حرف ہے ضاد. حرفوں کو بھی ولا يحز، ہا کے اوپر پیش ہے ولا يحز، یہ ضاد ہے، یہ تشدید کے ساتھ ہے تو اس کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار ہا سے ملیں گے پھر اس کو پڑھیں گے. ولا يحز علی، یہ عین یہ لام اور یہ آگے یا لکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ علی لکھا ہوا ہوتا ہے. اس طریقے سے علی بھی آئے گا، علی بھی آئے گا، سبح اسم ربک الاعلی بھی آئے گا. تو قرآن میں یہ بہت مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے تو اس کو یہ یا ہمیشہ خالی آتا ہے. اگر لام کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یا کے اوپر جزم بھی آ جاتی ہے، تشدید بھی آ جاتی ہے، مگر کھڑا زبر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا، یہ خالی آتا ہے. ولا يحز علی طا، ولا يحز علی طا، تو یہ لام کھینچا جائے گا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے. علی طا علی تعامل، علی تعامل، میم لام سے ملے گا. مس علی تعامل مس، علی تعامل مس کی، علی تعامل مس کی، کاف کے نیچے زیر آگے یامد. علی تعامل مسکین، نون کے نیچے زیر. تو یہ 3 آیتیں ہو گئی سورہ ماعون کی اور 3 آیتیں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور جو ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کومنٹ کے اندر لکھیں بھی. جزاک اللہ خیرہ.